آئے گا آئندہ پاکستانی فیملی ریاکشن. کیسے آپ سب؟ میرا نام آزاد ہے. میں نانا جی. یار بھائی آج کا ویڈیو بہت ہی بڑا نکل کر آ رہا ہے. افغانستان نے دے دی پاکستان کو بڑی دھمکی. دیکھ کر پاکستان اور لال ٹوپی بوکھلا اٹھے. کیا دھمکی دی ہے وجہ؟ پاپا یہ تو مجھے اس بارے میں نہیں پتا، لیکن آج کل تو بھائی دنیا کا ہر دیش ہمیں آ رہی ایسی بھائی صاحب بجا رہا ہے کہ بھائی ہم لوگ کہیں شکل ہی نہیں دکھا پا رہے. نا یہ طالبان افغانستان تھا ان کا دوست تھا تو وہی دھمکی دے رہا. وہی نا، یہ تو آپ واچ کرتے بھائی کیا سین نکل کر آ رہا ہے. یہ تو ایک ٹائم پہ بولتے تھے کہ یہ ہمیں کشمیر دلائے گا. واچ کرتے کڑن کرتے سٹارٹ. گویا چیلنجز ہی چیلنج پہ گھرے ہیں. افغان طالبان کے جو نائب وزیر ہیں برائے داخلہ محمد نبی عمری ان کا نام ہے، ان کی طرف سے ایک بیان ہندوستانیوں تم نے تو اسلام کی دشمنی میں یہودیوں سے بھیک مانگ کے 3 ٹریلین کی بنائی نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 7,500 ارب ڈالر کے ذخائر دیے. انہوں نے یہ کہا پاکستان کے لیے، انہوں نے یہ کہا کہ بے شک پاکستان کی اس وقت جو فوج ہے وہ 10 لاکھ ہے، اور یہ 10 لاکھ کے بجائے اگر 1 کروڑ بھی ہو جائے تو یہ اگلے 100 سال بھی اس لڑائی میں فتح حاصل نہیں کر سکتے. اور ہمارے جو چیلنجز ہیں ناظرین، ہمارے ایسٹرن بارڈرز کے اوپر، ویسٹرن بارڈرز کے اوپر، جی ایس پی پلس کا معاملہ ہو، امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات کو ہم نے از طرح نو بہتر کرنا ہے. بات یہ ہے کہ آپ فیکٹس آف ہسٹری میں جائیے. 1967 میں اگرتلہ سازش پکڑی گئی تھی جی. یہ پولیٹیکل پارٹی اس وقت عوامی نیشنل پارٹی غدار تھی، پکڑی گئی تھی. ایوب خان ان کو پھانسی دینا چاہتا تھا. اگرتلہ کنسپریسی کیس بنا تھا جی. لیکن اس وقت کی تمام سیاسی جماعتوں نے ایک گینگ اپ کر کے فوج کے خلاف ان دہشت گردوں کو چھڑایا اور ان سے کہا کہ ان کو الیکشن میں لے کے جائیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک جب سیکنڈ چانس ملا عوامی نیشنل پارٹی کو، اگرتلہ سازش کامیاب ہو گئی. وہ تھی ہی یہی کہ عوامی لیگ ملیٹنٹ گینگز بنائے گی. اب یہ بات کہ ہم الزام لگا رہے ہیں، ایک فیکٹ آف ہسٹری موجود ہے. اس کی پالیسی کیا ہے، وہ سوچ کیا رکھتا ہے. یہ آج کل یوٹیوب پہ اور ویڈیو پہ اس طرح پیغام چل رہا ہے. اس کی تقریر ہے جو کسی وہ تھنک ٹینک کے اندر بتا رہا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کو کس طرح سنبھالنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ کرو جس کو ڈیفینسو آفینس کے طور پہ وہ نام دیتا ہے. کہتا ہے ڈیفینسو آفینس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پاکستان کے اندر جا کے حملے کرو. کہ آپ کا سب سے بڑا خدشہ کیا تھا کہ جو افغان حکومت ہے وہ ہندوستان سے بات کرے گی، لیکن اب بھی بات تو ہو رہی ہے. اس کو تو ہم نہیں روک سکے، لیکن ہمیں اس کے بدلے میں جو ملا وہ بھی یہی لاشیں ہیں جن کو ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کی ہوں. یہ قیمتی جانیں ہیں. یہ وہ سولجرز ہیں جن کی ایک ٹریننگ کے اوپر یا اتنی زندگی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر اسٹیٹ کے کروڑوں روپے لگتے ہیں. ابھی بھی اتنا گہرا رشتہ کہہ لیں یا اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ اگر ہمیں بھارت کو کاؤنٹر کرنا پڑے افغانستان میں تو ہم طالبان سے مدد مانگ سکتے ہیں. حملے کرو. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، افسوس کی بات بتاؤں، مزے کی نہیں. میں اور مشرف جس دن یہ ہوا واقعہ پشاور والا، ایک انڈین ٹی وی چینل کے اوپر تھے. ہمیں پہلے 5 منٹ دونوں کو اس بات پہ لگے ان کو سمجھانے میں کہ خدا را ہمارے زخموں پہ اتنا نمک نہ چھڑکیں. آج کے دن میں جب ہم 132 تو انہوں نے پتہ کیا کہہ رہے تھے، آج سمجھ آئی، آج آپ نے راستہ بدل لیا یا نہیں بدلا. اچھا اب چوٹ لگی، اب پتہ لگا. اچھا بتائیے کہ یہ فوج کا جو مرال ہے یہ ختم ہو جائے گا یا فوج ابھی بھی لڑنے کے قابل رہے گی؟ یہ کیوں پوری قوم کو ہم اٹامک پار ہیں، تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمیں زبردستی جو ہے وہ جھونکا جا رہا ہے اس طرف جہاں جا کے ہم سارے مانگنے پہ مجبور ہوں؟ نمسکار دوستو، طالبان کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک بیان آیا ہے اور اس نے صاف طریقے سے کہا ہے کہ جو پاکستان ہمارے اوپر ایلیگیشن لگا رہے ہیں پاکستان یہ کرنا چھوڑ دے. اور ساتھ ہی ساتھ طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اگلے 100 سال تک بھی اگر وہ ان سے لڑائی کرے تو وہ جیت نہیں سکتا. دوستو کہیں نہ کہیں طالبان نے پاکستان کو ایک سیدھا سندیش دیا ہے کہ جو طالبان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کرنا چھوڑ دیں. اس سے جو ہے وہ پاکستان کے نقصان ہوگا، ٹی ٹی پی جو ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. دوستو کہیں نہ کہیں اس بیان کے آنے کے بعد یہ بالکل اچھے طریقے سے پتا چل جاتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی جو افغانستان کے طالبان ہیں، جو افغانستان کی گورنمنٹ اسٹینڈ کی ہے وہ کیا سوچتی ہے. اور دوسری طرف جو لال ٹوپی ہے وہ کہیں کہیں بھارت پہ آروپ لگا رہا ہے. اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لال ٹوپی جو ہے وہ کتنے زیادہ غصے میں ہے، کیونکہ لال ٹوپی صرف اور صرف بھارت کے اگینسٹ کی بات کرتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. اور جب یہ بات کرتا ہے تو بہت زیادہ اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ یہ جو ہے اس میں دکھاتا ہے کہ کتنا زیادہ وہ بھارت سے نفرت کرتا ہے. تو چلیے ویڈیو میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ طالبان کی طرف سے اس بیان کے آنے کے بعد اور ساتھ ہی ساتھ جو لال ٹوپی ہے وہ کیسے جو ہے وہ بھارت کے اوپر جو ہے لال ٹوپی وہ پرانی جیسا کانسپیریسی تھیوریز تو جنم لیتی رہتی ہیں اور خاص طور پہ میاں نواز شریف اور پرائم منسٹر مودی کے تعلقات کے حوالے سے. لیکن چونکہ آپ ویل انفارمڈ ہیں اس حوالے سے
کیا واقعی ایسا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر اور ان کے پرائم منسٹر کے پرسنل لیول تک، ذاتی لیول تک تعلقات ہیں اور پھر وہ ایکسٹینڈ ہوتے ہیں کچھ حد تک بزنس لیول پر بھی؟ دیکھیے آپ مجھے بتائیے، اگین ہم آپ سے سوال کریں گے، بے شک آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے جی، کیا یہ حقیقت نہیں ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان کے جو میٹل انٹرسٹ ہیں، ان کے جو سٹیل ملز کے انٹرسٹ ہیں، وہ انڈیا کے سٹیل ملز کے ساتھ آپس میں ان کے کنورج کرتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ انڈین پرائم منسٹر، ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، اس کی فیملی کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات ہیں؟ کیا ان کی تصویریں انڈین انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین کے ساتھ نہیں ہیں؟ یہ ساری حقیقتیں، یہ ساری باتیں اب اتنی آبویس ہو چکی ہیں. اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان کی شوگر ملوں کے اندر سے انڈین ایجنٹس پکڑے گئے ہیں، را کے کلبھوشن کا نیٹ ورک ہی پکڑا گیا ہے ان کی شوگر ملوں کے اندر سے؟ بات یہ ہے کہ اب یہ باتیں ڈسپیوٹڈ نہیں ہیں کہ جس پر کوئی آرگومنٹ کر کے بات کی جائے. اب بات صرف اتنی ہے کہ ان کے جس طرح ایم کیو ایم پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا، اچکزئی ابھی تک کھلا گھوم رہا ہے، اس کو کسی نے پٹا نہیں دیا، اسفندیار ولی اپنے آپ کو افغان کہہ رہا ہے، اسی طریقے سے جس طرح ڈاکٹر عاصم اور ایان علی اور اوزار بلوچ کے کیسز پر ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا گیا، اسی طرح ان کے پناما اور ان کے دیگر را سے تعلقات پر ابھی تک ہاتھ نہیں پڑا. یہی بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. اور اب آگے بڑھ کر اگلا سٹیپ ہم کہیں گے کہ عمران خان کی پارٹی پہ بھی سوال اٹھتے ہیں، عمران کی ذات پہ سوال اٹھتے ہیں. اس سے زیادہ ڈسکسٹنگ سٹیٹمنٹ میں نے عمران کا نہیں سنا کبھی. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے ماشاءاللہ موتی بکھیر چکے ہیں وہ، کہ طالبان کا دفتر پشاور میں ہو، ایٹمی ری ایکٹر بارڈر پہ بنا ہوا ہو، پاکستان آرمی ایسٹ پاکستان میں جینوسائیڈ کرتی رہی ہے اور بلوچستان میں کر رہی ہے. یہ کیا بابر غوری نے ابھی پاکستان کو گالیاں نہیں دی ہیں؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ استغفر اللہ رب العالمین. اگر کراچی والوں کی نمائندگی کرنی ہے تو مصطفیٰ کمال پاک سرزمین کر سکتی ہے، ایم کیو ایم حقیقی کر سکتی ہے. اس ایم کیو ایم کو زندہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگرتلہ سازش میں 1968 میں انہوں نے شیخ مجیب کو بچایا تھا، عوامی نیشنل پارٹی کو بچایا تھا. لیکن غدار تو نہیں کہہ سکتے نا زید صاحب سب کو غدار. لیکن اگر سارے ہی غدار ہیں تو پھر ہم کس اسٹیٹ میں کہاں بیٹھے ہیں؟ مطلب میں آپ سے بھی سر کہوں گا کہ ہم غدار آپ یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن میں پوری رسپانسبلٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری رسپانسبلٹی سے. اور اس کے ایویڈنسز موجود ہیں. پاکستان آرمی لکھ کے دے چکی ہے، آئی ایس آئی نے لکھ کے دیا ہے کہ جیو گروپ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں بنا رہا. ہم یہاں پہ اگر نام نہ لیں تو بہتر ہے، نام نہ. لیکن ایک اہم سوال، چلے فرض کریں ایک لمحے کے لیے زید صاحب مان لیتے ہیں ایسے ایلیمنٹس پاکستان کے مختلف حلقوں میں موجود ہیں، کیوں کارروائی نہیں ہو پا رہی ان کے خلاف؟ آپریشن ضرب عزم کامیاب رہا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ایلیمنٹس اگر زیادہ خطرناک ہیں تو کیوں نہیں پروسیڈنگز ہو پا رہی، کیوں نہیں کارروائی ہو پا رہی؟ آپ نے علی فوجی عدالتیں کیوں بنائیں؟ فوجی عدالتیں اسی لیے بنی کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم دہشت گردوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو چکا تھا، اس لیے فوجی عدالتیں بنی. لیکن وہی بات ہے کہ بھائی اب یہ لال ٹوپی نے نیا الزام لگایا ہے، کہتا ہے کہ بھائی وہ جو نواز شریف ہے کہتے ہیں اس کی ملوں میں را کے ایجنٹ پکڑے گئے تھے. صحیح ہے، چلو تو پھر ہمارا جو ابھی پی ایم ہے شہباز شریف تو اس کا بھائی ہے، تو اس کو یعنی را کا ایجنٹ کو پاکستان کا پھر پی ایم بنایا ہوا ہے. صحیح بات ہے، بات ادھر آ رہی ہے. بالکل بالکل. یعنی بھائی ہمارا جو پی ایم ہے شہباز شریف وہ را کا ایجنٹ ہے. یہ ایسے الزام لال ٹوپی یار یہ کیا گھنجا پھونک کے بات کرتے ہیں کہ بھائی کہتے ہیں نواز شریف کی جو ملوں میں ہے وہ ان کے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں انڈیا کے ساتھ، یہ وہ. تو بھائی شہباز شریف تو پھر را کا ایجنٹ ہے. بالکل. یہ جس طرح کی یہ باتیں کر رہا ہے کہ اس کے اندر سے را کے بندے شوگر ملوں کے اندر ان کے سب کچھ بندے کام کر رہے ہیں، ہر چیز کام کر رہا ہے. یہ چیزیں یہ لال ٹوپی اپنے ملک کے پی ایم پہ یہ الزام لگا رہا ہے. یہ حال ہے ہمارا، یہ حال ہے ہمارا. مطلب یہاں پر بھائی صاحب کوئی کسی کا نہیں ہے. وہ تو طالبان کی دیکھ وجہ وہ بولتے ہیں اگر 100 سال بھی ہم سے لڑتے رہو، 1 کروڑ بھی فوج کر لو تو ہم سے 100 سال تک جنگ نہیں جیت سکتے. دیکھو اتنی بڑی بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے 20 سال امریکہ کی دھوبی پچھاڑ کی ہے، وہ بھی بھاگئی تم بھگا گئے. ایک بھائی میں تو ادھر سوچ رہا ہوں یہ وہی افغانستان ہے جس کو ہم کہتے تھے ہمیں کشمیر دلائے گا، آج وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم 100 سال بھی اگر تم ہم سے لڑو، کیونکہ حالات تو خراب ہے ادھر، لگی ہوئی تو ہے ٹک ٹک لگی ہوئی ہے بھائی، سب کچھ ہو رہا ہے ادھر، مطلب وار ایک قسم کی چلی ہوئی ہے. وہ کہتے تم کچھ نہیں اکھاڑ سکتے. دیکھنا کتنی بڑی بات کہی ہے انہوں نے، وزیر داخلہ ہوم منسٹر نے یہ بات کہی کہ بھائی تم 100 سال بھی ہم سے نہیں لڑ سکتے. یار یہ چیز بڑی حیران کر دینے والی کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے.
حالانکہ بھائی ہمارے ایک طرف وہ سیاستدان پولیٹیشین کہتے تھے ہمیں اب کشمیر میں جو بائیڈن آیا تھا 20 سال ہو چکے تھے جنگ کو، اس نے دیکھا کہ حالات بے قابو ہیں، نکلو بھاگے، جہاز میں بٹھایا اپنی فوج کو تو بھاگ نکلے، اور یہاں پر تو الٹا ہی صاحب ہمارے پاس کیا، اور ادھر لال ٹوپی ابھی بھی کہتے گنجا پھونکے کہ بھائی صاحب نواز شریف کی فیکٹری میں راگ ایجنٹ یار نواز شریف نے وجہ کوشش تھی کہ مودی جی سے تعلقات میں تھے، وہ مودی جی کے پکا دوست کیا ہے، ان سے وہ سیکھنا چاہتا تھا، مودی جی سے کوئی سیکھنا چاہتا تھا، اسے پتا تھا کہ یہ انڈیا کو اوپر لے کے جائے گا، ان کی نقشی قدم پہ میں بھی لیکن بھائی یہاں پر کرنے کون دیتا ہے، وہی بات آ گئی. تو یار آپ کی کیا تھاٹ ادھر ویڈیو